آج کی گفتگو میں حضور سیدنا غوث الاعظم الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بنیادی بات کہ اللہ پاک نے انسان کو عبد بنایا ہے۔ کیا آگے کیا بنایا؟ اور عبد کا معنی ہے بندہ۔ عبد کا معنی ہے تو پوری انسانیت اللہ پاک نے بندگی کے دائرے میں بنائی۔ تو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے بندہ ہے۔ یعنی یہ باس نہیں ہے بلکہ سبارڈینیٹ ہے، کلی اختیار کا مالک بلکہ یہ ماتحت ہے انی جاعل فی الارض، جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ماتحت ہوتا ہے، مکمل اختیار کا مالک۔ اس لیے میں پہلے بھی کہا تھا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لبرل کیا ہیں، کہ ہم کسی نظام کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، ہم کیا ہیں؟ تو لبرل کا معنی ہے آزاد۔ کیا؟ تو یاد رکھیں انسان کبھی لبرل نہیں ہو سکتا، یہ اس کی فطرت میں ہی نہیں، یہ اس کی، کیونکہ اس کو اللہ نے بنایا ہی بندہ بنا کے۔ کیا؟ جو بندہ ہو کر وہ آزاد ہو اور من مانی کا اسے اختیار نہیں ہوتا، تو انسان کا بھی لبرل، اور اگر وہ مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں آئے گا اور دین کی غلامی میں نہیں آئے گا تو بڑی سیدھی سی بات ہے، پھر وہ نفس کی غلامی میں جائے گا۔ وہ کہتا رہے کہ میں لبرل ہوں، مگر وہ لبرل، اب وہ کس کی غلامی میں ہے؟ تو جب کرنی ہی غلامی ہے، جب یہ بات سمجھ رہے ہیں، جب کرنی غلامی ہے تو پھر بندہ نفس کی بجائے مولا کی غلامی کرے اور مصطفیٰ کی غلامی کرے گا۔ نیچ کے غلام بنو گے تو خود بھی نیچ ہو جاؤ گے، اور کسی بڑے کے غلام بنو گے نا تو خود بھی بڑے ہو جاؤ گے۔ تو انسان کی نیچر، انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ لبرل، وہ باس، وہ مطلق العنان، وہ کلی اختیار کا مالک، بلکہ وہ بندہ۔ اور یاد رکھیں کہ جس قدر بندہ بنتا چلا جائے گا، جس قدر بندہ بنتا جائے گا، اسی قدر معراج پہ فائز ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی معراج تکبر میں نہیں، اور اس کی معراج غرور میں نہیں، بلکہ اس کی معراج عاجزی میں ہے۔ کس میں؟ عاجزی۔
انکساری میں ہے. جس قدر جھکتا چلا جائے گا مولا اس کو بلند فرماتا چلا جائے گا. یہ اس کا وعدہ بھی ہے, اس کا فرمان بھی ہے. اور قربان جائیں کہ یہ کائنات کا سب سے عظیم بندہ, سب سے وہ آمنہ کا لال, وہ آمنہ کا, اور جس کی شان کا عالم یہ ہے, اختیار کا عالم یہ ہے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا چاہے تو کر دے, سورج کو بلانا چاہے تو بلا دے, پہاڑوں کو سونے کا بنانا چاہے تو بنا دے, انگلیوں سے چشمے جان کرنا چاہے تو اشارہ کرے تو بادل آ جائیں اور کرے تو بادل چلے جائیں. اتنا اختیار رکھنے کے باوجود وہ عظیم انسان کیا کہتا ہے کہ الطاعت فخری. حضور نے فرمایا کہ بھائی من مانی کرنا یہ میرا فخر نہیں ہے, اپنی چلانا یہ میرا فخر نہیں ہے, غرور کرنا, تکبر کرنا یہ میرا فخر نہیں, بلکہ الطاعت فخری, اللہ کی اطاعت کرنا یہ میرا فخر ہے. میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں فرما بردار ہوں. کیا ہوں؟ کلی مختار ہوں, بلکہ فرما بردار ہوں, اطاعت شیار ہوں, کسی کی ماننے والا ہوں اور بندہ ہوں. اس لیے جب حضور معراج پہ گئے تو میں کہوں گا ایک معراج تھی اور ایک معراج کی بھی معراج تھی. جب حضور نے آسمانوں کو دیکھا, جنتوں کو دیکھا, جہنموں کو دیکھا اور دیگر نشانیوں کو دیکھا, یہ معراج, یہ کیا تھی؟ معراج. اور جب سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا, اللہ, یہ معراج کی بھی تو سونا اس مقام پہ فائز ہو تو پھر مولا خود پوچھ رہا ہے. مولا ایسے ہم اپنے مہمانوں سے پوچھ دیں نا, بتائیں کیا کھائیں, کیا دل کر رہا ہے, کیا پسند کرتے ہیں, کیا پیش کروں, آپ بتائیں. مولا نے بھی یہی انداز اپنایا, کہا کہ اے میرے آنے والے مہمان, جب تو دنیا میں تھا تجھے مزمل کہا, مدثر کہا, یاسین کہا, طٰہٰ کہا, آج تو تو معراج کی معراج پہ, تو آج تو بتا کہ تجھے کس لقب سے یاد کر, آج تو بتا کہ تجھے پھر جانتے ہو کائنات کے اس عظیم انسان نے کس لقب کو پسند کیا. وہ صرف پسند نہیں تھی, اس میں ہمارے لیے پیغام ہدایت ہے. عرض کی کہ مولا مکے میں تھا نا, بستیوں میں, تم نے جو چاہا کہا, تو عزتیں دینے والا ہے, تو دیتا گیا. مگر آج مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ اس مقام پہ پہنچ کے مجھے کون سا لقب اچھا لگتا ہے, تو پھر مولا آج مجھے پکارنا ہے تو اپنا بندہ کہہ کے, اپنا بندہ کہہ کے پکار. اب خود فیصلہ کر دیا کہ پھر انسان کی معراج کس میں ہے, بولیے, بندگی میں ہے, اطاعت میں ہے, فرما برداری میں ہے, سر تسلیم خم کرنے میں ہے, تو جانے میں ہے, اور اپنی مسیح کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے میں انسان کی معراج ہے. تو حضور نے کس رقم کو پسند فرمایا کہ مولا مجھے, اور یاد رکھیے کہ جب مولا, جب بندہ بنتا ہے, کیا بنتا ہے, تو پھر شان میں کمی نہیں آتی, شان میں پھر مولا وہ دیتا ہے جو بندے کے مقدر میں بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کا تو کام ہی دینا ہے, لینا تو اس کا کام. تو اگر بندے نے عاجزی کی ہے, انکساری کی ہے, یہ عاجزی کو لے نہیں رہا, اس کے بدلے میں بہت کچھ
اب غوث پاک سے پوچھی کیا ملا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں عبد القادر، دیکھیں نا نام ہی عبد القادر، ہاں یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں. کیا بزرگ لکھتے ہیں کہ مکھی کبھی حضور کے جسم پہ بھی نہیں بیٹھی اور کبھی غوث اعظم کے جسم پر بھی نہیں بیٹھی. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی پاک کیا ہے، اپنی فطرت میں ابھی اس نے کلمہ کسی استاذ کے پاس اور روزے رکھنے یہ ہوتی ہے چنی ہوئی ہستیاں. تو مکھی حضور کے جسم پر بھی نہیں بیٹھی جاؤ، غوث پاک کے جسم پر بھی، اور جمائی آتی ہے منہ کھل جاتا ہے کہ حضور کو بھی کبھی نہیں آئی اور غوث اعظم کو بھی کبھی نہیں آئی. اسی لیے آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے. دل، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کی زندگی میں کوئی لمحہ بھی سستی کا، حضور کی ساری زندگی چستی میں گزری. حضور سو بھی رہے تھے تو دل یعنی غفلت نہیں آئی، سستی نہیں آئی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بندگی کی تو فرماتے ہیں کہ پھر مولا نے مجھے اتنا دیا، اتنا. یاد رکھیں بندگی کرنے والا دیتا تھوڑا ہے لیتا بہت. اتنا دیا کہ کن وعدہ اختیار بھی مجھے عطا فرما دیا. کون سا؟ مولا جب کسی شے کو پیدا کرنا چاہے تو کیا فرماتا ہے؟ کیا تو فرمایا اللہ نے یہ اختیار بھی مجھے. اب قربان جائیں، نبی نہیں نبی کا غلام ہے. عبد القادر جیلانی نبی کا اور علی نہیں علی کا بیٹا ہے. حسین نہیں حسین کا بیٹا ہے. اسے ان کا اختیار مل رہا ہے تو پھر بڑوں کی شان کیا ہو. فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کن والا اختیار دی، لیکن اس نے مولا ہونے میں کمال کر دیا، اس نے بندہ ہونے میں. فرماتے ہیں کہ مجھے کن والا اختیار دی مگر میں نے ادبن اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہوئے کہ میں مولا نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ بندہ ہوں اور مجھے بندہ بن کے رہنا چاہیے اور میرے سر کا تاج مولائی نہیں بندگی ہے. فرماتے ہیں مولا نے مجھے کن والا اختیار دے دیا مگر میں نے پوری زندگی کبھی بھی اس اختیار کو استعمال نہیں کیا. یہ کس بات کی علامت ہے؟ بولیے. تو یاد رکھیں انسان کی معراج کس میں ہے؟ بولے بندگی میں. اور ایک بات میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں، اور یہ ہم کسی ضابطے کو نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم لبرل ہیں. تو مجھے اتنا بتائیں کہ جن معاشروں کو آج مہذب معاشرہ کہا جاتا ہے، جن معاشروں کو آج یورپ کا معاشرہ ہے، امریکہ کا معاشرہ ہے، اسی مہذب معاشرہ کہتے ہیں، اور وہاں پہ قانون کی پاسداری کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو مجھے بتائیں کہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو لبرل بنانے کی فکر میں ہے، ان معاشروں میں قانون کم ہے یا زیادہ ہے؟ بولے تو پھر کہاں گیا لبرل؟ مہذب ہونے کا معنی ہی یہ ہے کہ قاعدے زیادہ ہوں گے، ضابطے اور پوری زندگی ان قواعد کے مطابق گزرے گی، ان قوانین کی اطاعت میں گزرے گی. تو جہاں قانون ہوں گے اور قانون کی پاسداری وہی معاشرہ کا کہلائے گا. تو پھر کہاں گیا لبرل ہونا؟ تو یاد رکھیں
انسان کبھی لبرل بلکہ جتنا یہ منظم ہوتا چلا جائے گا، جتنا منظم ہوتا چلا جائے گا اور قواعد کا پاسدار بنتا چلا جائے گا، اتنا مہذب بنتا چلا جائے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو کیا بنایا۔ میں ایک بات یہاں بھی کر دیتا ہوں کہ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں حسن نہیں آتا۔ یہ جو ہم یہاں پہ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، لائنوں میں بیٹھے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے تو یہ کیا ہے؟ کیا اگر لائنیں نہ ہو، کوئی وہاں ہو، کوئی وہاں ہو، کوئی وہاں ہو، تو نماز نہیں ہوگی، تسبیح نہیں ہوگی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ لائنوں میں کیوں بٹھایا؟ اور امام صاحب حضور کی ایک حدیث پڑھتے ہیں نا کہ صفوا صفوفکم رحمکم اللہ تعالی، کہ اپنی صفیں سیدھی کر لو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، کیا سیدھی کی ہے؟ رحمت شروع ہو گئی، رحمت۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اور جس معاشرے میں نظم ہوگا، ڈسپلن ہوگا، قواعد کی پابندی ہوگی، وہاں پہ اللہ کی آقا نے بھی فرمایا تو صفیں سیدھی ہو گئی، کندھے سے کندھا مل گیا، جماعت بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، انسانوں کا ڈسپلن قائم کرنے کے لیے پھر ایک شخص کو ہیڈ بنایا جائے گا۔ یہاں 1000 آدمی کھڑا ہے، ایک آدمی کہاں آ گیا؟ بولیے، مسلح پہ آ گیا۔ اگر یہ مسلح پہ نہ آئے تو 1000 میں نظم آئے گا؟ بولے، کوئی قیام میں ہوگا تو کوئی رکوع میں ہوگا تو کوئی سجدے میں ہوگا۔ تمام افراد کی عمل میں یکسانیت کب آئے گی؟ جب اوپر کیا ہوگا؟ اور سارے اس کی کیا کریں گے؟ تقلید کریں گے، پیروی کریں گے، تو جماعت میں نماز میں کیا آ جائے گا؟ نظم قائم کرنے کے لیے سربراہ کا ہونا یہ یاد رکھیں۔ نظم قائم کرنے کے لیے سربراہ بنائے بغیر نظم۔ یونیورسٹی کو لے لیں، اس میں سینکڑوں پی ایچ ڈی لیول کے اساتذہ، عام پڑھے لکھے نہیں بلکہ، اور پڑھاتے ہوئے بھی پھر عمر گزر گئی، 55 برس ہو گئے، 60 برس ہو گئے، مگر یونیورسٹی کا ایک وائس چانسلر اگر نہیں ہے تو یونیورسٹی چلے گی؟ بولے، وہاں تو سارے پڑھے لکھے اساتذہ پی ایچ ڈی، مگر ادارے کو چلانے کے لیے پی ایچ ڈی اساتذہ بھی ہوں تو بھی ادارے کو چلانے کے لیے سربراہ چاہیے۔ اور بولو، سربراہ چاہیے، سربراہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی ادارہ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ اب یاد رکھیں کائنات میں بہت سے ادارے، سب سے چھوٹا ادارہ خاندان ہے۔ کیا؟ خاندان۔ جب نکاح ہوا، یہ بات بھی سمجھ لیں، جب نکاح ہوا تو دونوں برابر کے، دونوں برابر کے، مرد کو بھی پورا حق تھا کہ کرے یا نہ کرے، عورت کو بھی پورا حق کہ کرے یا نہ کرے۔ تو نکاح کرنے والے نے دونوں سے پوچھا، دونوں کی اجازت، گواہوں نے دیکھا کہ دونوں راضی ہیں، برابر کے درجے میں، عورت کو پورا حق ہے، اقرار کر دیا۔ اب یہ دونوں برابر تھے، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو ایک ادارہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اب یہ دونوں برابر نہ رہے۔ اگر دونوں برابر رہیں اور ایک سربراہ نہ ہو تو ادارہ نہیں چلتا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ادارہ نہیں چلتا۔ پہلے دونوں الگ الگ تھے، برابر تھے، جب بن گیا نکاح ہو گیا، خاندان بن گیا، ادارہ بن گیا۔ اب مرد کو شریعت نے کیا بنا دیا؟ اس کا سربراہ۔ کیا بنا دیا؟ اور خاتون کو اس کی ماتحت کر دیا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ مرد کا سربراہ ہونا یہ انتظامی فوقیت ہے۔
کیا صنفی فوقیت نہیں کہ یہ مرد کا درجہ اعلیٰ ہے عورت کا کم ہے، مرد کے حق زیادہ ہیں عورت کے کم ہیں، نہیں، یہ جو مرد کو فوقیت دی گئی تو یہ بولیے جس طرح کسی بھی ادارے میں سربراہ کو انتظامی فوقیت ہوتی ہے سارے عملے پر، تو شوہر کو بھی فوقیت دے دی بیوی پہ اور ہونے والے اولاد پہ، تاکہ گھر کا ادارہ منظم ہو جائے۔ جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ سربراہ کے بغیر کوئی ادارہ، اب کائنات میں انسانی معاشرے میں بہت سے ادارے ہیں اور سب سے بڑا ادارہ وہ نبوت کا ادارہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ادارہ جس کا سٹاف 1,24,000 ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اس ادارے کا جو عملہ ہے، اس ادارے کے جن جن افراد نے اپنے اپنے دور میں دین کو پھیلایا کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ تو جہاں 2 بندوں کا خاندان ہو تو وہاں مولا سربراہ بنائے بغیر چھوڑتا نہیں، تو جہاں 1,24,000 تو وہ ادارہ سربراہ کے بغیر رہے گا؟ بولیے نا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ 2 آدمی اگر سفر کریں، کیا 3 4 5 10 تو بات کی بات ہے نا، اگر تو آقا نے فرمایا کہ وہ 2 آپس میں ایک کو سربراہ بنا دیں۔ یہ حضور نے 2 بندوں کو بھی سربراہ کے بغیر نہیں چھوڑا، تاکہ وہ 2 افراد کا جو گروپ ہے نا اس کا ایک سربراہ ہو اور ان کے سفر میں نظم آ جائے، اسے فیصلہ کرنے کا حق ہوگا نا۔ اب یہ 1,24,000 کا ادارہ ہے انبیاء کا، اس کا سربراہ کس کو بنایا؟ آمنہ کے لال۔ کس کو بنایا؟ آمنہ کے لال۔ اب وہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا 3 پارے کی آیت ہے، عالم ارواح میں مولا نے تمام نبیوں کو جمع کیا، تمام کیا فرمایا کہ جب تم نبی بن کے چلے جاؤ تو پھر آخر میں آمنہ کا لال آئے، تو آج عہد کرو، آج عہد کرو کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم سارے کے سارے اس پہ ایمان لاؤ گے، تم سارے کے سارے اس پہ ایمان لاؤ گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایمان تو ہے خدا میں اور شریعت میں اور نبی میں، تو کیا حضور کے آنے سے پہلے جب وہ حضور پہ ایمان نہیں لائے تو کیا معاذ اللہ وہ گمراہ تھے؟ بولے ان میں سے تو ہر شخص اپنے دور کا نبی تھا، ہدایت دیتا رہا اور پھر دنیا سے چلے گئے، امتیں بنائی، تبلیغیں کی، خدا کی توحید کا فتو لہرایا، تو ان کو تو خود ماننا ایمان تھا، ان سے کیوں کہا کہ اس پہ ایمان لانا؟ تو یاد رکھیں انبیاء سے جو کہا نا کہ میرے مصطفیٰ کے، یہ ایمان ہدایت کے لیے نہیں تھا، ہدایت تو ان کے پاس تھی، ان پہ وحی آ رہی تھی، فرشتے آ رہے تھے، خدا ان سے ہم کلام ہو رہا تھا، وہ حضور پہ ایمان لانے کے لیے ہدایت کے محتاج نہیں تھے۔ تو پھر ایمان لانے کا حکم کیوں دیا؟ اس ایمان لانے سے مراد یہ تھا کہ جب میرا محبوب آ جائے تو تم سارے نبی اس کو سربراہ مانتے چلے جاؤ، کہ تمہارے پورے ادارہ نبوت کا سربراہ بن کے آئے گا، ہیڈ بن کے آئے گا، ڈائریکٹر بن کے آئے گا، سب کا لیڈر بن کے آئے گا۔ اور نبیوں سنو، جس نے میرے محبوب کی نبوت کو نہیں مانا، اس کو سربراہ نہیں مانا، میں اس کی نبوت کو چھین لوں گا۔ یہ نبیوں سے کہا، میں اس کی نبوت کو چھین لوں گا۔ اور آگے جب یہ وعدہ لے لیا نا تو فرمایا کہ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اب جو اس کے بعد پھرے گا اس وعدے سے، اب یہ غور کریں کہ مولا وعدہ کن سے لے رہا ہے؟ بولیں نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے، نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے۔ اگر نبی میں خطا نکل آئے نا
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ خدا کے انتخاب میں غلطی ہو گئی، اور وہ تو غلطی سے پھر نبی بھی خطا سے، جب نبی خطا سے پاک ہے تو پھر مولا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اے نبیو، آج کے بعد اگر کوئی اس عہد سے پھر گیا، اس وعدے سے پھر گیا اور مصطفیٰ کو سربراہ نہ مانا تو نبی کی نبوت تو ایک طرف رہی، وہ مسلمان بھی نہیں رہے، اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے ایک ضابطہ بنا دیا کہ جب بھی قانون بناؤ نا، جب بھی تو بے شک وہ قانون معصوموں کے لیے ہی ہو، بے شک وہ قانون، مگر اس قانون کے بعد قانون توڑنے والے کی سزا کا بھی ذکر کرو، تاکہ قانون کو پورا پروٹوکول ملے، قانون کی قانونی حیثیت میں کوئی نقص نہ رہ جائے۔ کسی نبی پہ سزا نہیں آنی تھی اور کسی نبی نے اس عہد سے پھرنا، مگر مولا نے قانون بھی بنایا اور قانون توڑنے کے لیے سزا بھی رکھی۔ اب جو 1,24,000 حضور پہ ایمان لا رہے ہیں تو اس ایمان سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ حضور پہ ایمان لائیں گے تو نبی بنیں گے، پھر انہیں ہدایت ملے گی، پھر وہ توحید کے علمبردار بنیں گے، نہیں، سب کچھ پہلے سے مل چکا ہے۔ اب مقصد کیا تھا کہ مصطفیٰ کو سربراہ مانو گے، اس ادارے میں نظم آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن نبوت کا پورا سٹاف، نبوت کا اپنی امتوں کو پورا ہوگا، اپنی اپنی سب کو بڑی ہوگی، پھر صرف عام لوگوں کا نہیں، نبیوں کا نمائندہ بن گئے، کیا نبیوں کا، رسولوں کا نمائندہ بن کے سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں کوئی پیش ہوگا نا تو وہ آمنہ کا لال پیش، اس لیے کہ حضور صرف انسانیت کے ہی سربراہ نہیں، نبیوں کے بھی، رسولوں کے بھی۔ دوستان محترم، یہ تھا نبوت کا معاملہ۔ اب اس کے بعد ہے اگلا ادارہ جو قیامت تک چلے گا، وہ ہے ولایت کا ادارہ۔ نبوت حضور پہ مکمل ہو گئی، اب کوئی نبی، اب کون آئیں گے؟ بولیے۔ حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، امت کے جو علماء ہیں نا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، بنی اسرائیل کے وہ نبی تو نہیں ہوں گے، ان پہ وحی، مگر اپنی صلاحیتوں میں نبیوں جیسے ہوں گے، اپنی خدمات میں بنی اسرائیل کا ایک بھی نبی نہیں کہ جس نے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، بنی اسرائیل کا ایک بھی نبی نہیں کہ جس نے، اور اگر 99 لاکھ کو کلمہ پڑھانے کا شرف ملا ہے تو کسی نبی کو نہیں، آمنہ کے لال کے غلام حضرت خواجہ غریب نواز، تو پھر یہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ اللہ اعظم کے آج اب یہ ولایت کا ادارہ چلے گا کب تک؟ قیامت تک۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، جس مولا نے نبیوں کو سربراہ کے بغیر نہیں چھوڑا تو وہ ولیوں کو سربراہ کے بغیر تو پھر مولا نے ایک صاحب ولایت کو اس پورے ادارے ولایت کا سربراہ بنایا، اور جس کو سربراہی کا شرف ملا اسے دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے، اس لیے آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ قدم حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم مولا کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کی۔ اس میں اس بات کا اظہار تھا کہ اللہ نے مجھے سب کی سربراہی کا شرف عطا کیا ہے، اب قیامت تک جو بھی ولی بنے گا تو فیض کہاں سے لے گا؟ غوث پاک کی بارگاہ سے۔ اللہ نے اس شخص کو سارے ولیوں کا بنا دیا، سربراہ بنا دیا۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ انسان کی معراج کیا ہے کہ وہ کیا بن جائے؟ بولیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں
کہ اے انسان، جس طرح مردہ، کیا جس طرح مردہ اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیتا ہے نا، غسل دینے والے کے حوالے، اور کچھ بولتا نہیں، کوئی حرکت، کوئی منمانی نہیں کرتا، جس طرح مردہ اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیتا ہے نا، اے بندے تو اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر۔ مانا کیا ہے؟ اپنی مرضی، بس مرضی بھی اسی کی، حکم بھی، چاہت بھی، تو پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ خود ہی کہہ دیا، اللہ نے کل والا اختیار بھی مجھے دے دیا۔ یہ اس کے حوالے جب بندہ ہوتا ہے نا، تو پھر میں کہوں گا کہ مولا اپنا سب کچھ بندے کے حوالے کر دے گا، پھر اختیار بھی مل جاتے ہیں، عزتیں بھی مل جاتی ہیں، شانیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دو، جس طرح مردہ، بولو نا، اپنے آپ کو غسال کے، یہ بندے کی معراج ہے، یہ بندے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی خلقت ہے۔ آپ نے دیکھا نا، جس نے بھی اکڑنے کی کوشش کی، یا اسے مولا نے فرعون کے روپ میں سمندر میں غرق کر دیا، یا ابو جہل کے روپ میں بچوں سے واصل جہنم کروایا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے واصل جہنم کروایا، یا پھر یزید بن کے آیا تو اس کے نام کو قیامت تک کے لیے گالی بنا دیا۔ یہ اکڑنے والے تھے، کون تھے؟ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے۔ اور جو اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر زمین میلی، زمن میلا، محمد کے غلاموں کا پھر دنیا تو دنیا رہی، مولا قیامت تک اس کے بدن کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اس کے کفن کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مگر شرط کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مولا کے۔ اور ایک اور جو میں نے اکثر سنایا کرتا ہوں، غوث پاک نے فرمایا کہ خدا کو پانے کے بہت سے راستے ہیں، کیا؟ بہت سے راستے، اور سب سے چھوٹا راستہ، سب سے چھوٹا وہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ کے بندوں کو جو چاہتا ہے کہ میں مولا کو جلدی راضی کر لوں اور مولا کے قریب ہو جاؤں، وہ کیا بن رہا ہے؟ کھلانے۔ عبدالقادر جیلانی نہ ہنسنے بھی تھے اور حسینی بھی تھے، ہنسنے بھی تھے اور تو ان کی زبان پہ حسین ہی بول رہا ہے، علی ہی بول رہا ہے، فاطمہ الزہرا ہی بول رہی ہیں، اہل بیت کا کردار ہی بول رہا ہے۔ اہل بیت کھانے والے نہیں تھے، بولو نا، اور اتنا کھلانے والے تھے کہ منہ کا لقمہ بھی یہاں سے ہٹا کے کسی کو دے دیا کرتا تھا، خود بھوکے رہ جاتے، مگر کسی کو بھوکا رہنے تو بولیے اللہ نے ان کو عزت نہیں دی۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں اپنے پیاروں کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبعد